بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی بھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی شریف۔ ناظرین، تلاوت قرآن پاک افضل ترین عبادات میں سے عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ ناظرین، یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان المبارک کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ بخاری شریف۔ ناظرین، مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن پاک فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن پاک کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حمد بن حنبل المسند رقم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ لوگ بہت بڑے گناہ گار ہیں، مرتکب ہوں گے گناہ کے، اور سزا بھی کڑی
آپ کو ملے گی، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ المزمل۔ نمبر 2، قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل میں پڑھ رہے ہو، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بنی اسرائیل۔ نمبر 3، بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کے ثواب تو ملے گا، دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ لوگ آہستہ سے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ لوگوں کے لفظوں کی ادائیگی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم لوگ کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب آپ کو بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات پھر چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد
رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح اور شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن پاک عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ شخص کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے یہ پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور دونوں کی شفاعت ہی اللہ پاک منظور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔